بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم دیکھیں کہ جینڈر ایکولیٹی کو اسلام کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو دین اسلام جو شروع ہوا ہے اس میں اقرا سے شروع ہوتا ہے کہ پڑھ لیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں کوئی ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا کہ صرف مردوں نے پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اور خواتین کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ایک جامع اور بالکل واضح جو ہے انسٹرکشن ہے اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، کہ علم کے حصول کے لیے بھی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اور جو حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو مسلم مین کے آل میل اینڈ فیمیل۔ اور اسی طرح سے قرآن کی جو آیت ہے ایھا الناس سے جو مخاطب ہے، اور وہ اطلاق ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں پر۔ تو جہاں کہیں پہ بھی یہ چیزیں ہمیں حقوق کے حوالے سے دیکھیں، اگر بیسک رائٹس میں جس طرح ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور پھر آتا ہے جائیداد کی تقسیم پہ، تو وہ تو سورہ نساء میں پوری ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے۔ سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں جس میں واضح طور پر ارث کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور پوری ڈیٹیل ہے کہ جب والدین فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائیں، تو بیٹوں کا جو حصہ ہے اور بیٹی کا جو ہے وہ اس میں سے بیٹے کا 2 حصہ ہے اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ تو اس پرسپیکٹیو سے ہم اگر دیکھیں تو یہ دیکھیں بالکل انصاف کا ایلیمنٹ ہمیں اس میں نظر آتا ہے، کہ کیونکہ مرد جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو پالے، کفالت کرے، اور جب دوسری لڑکی جو ہے اس کے گھر آتی ہے بیوی بن کر، تو بیوی چاہے جتنی بھی امیر ہو، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائے۔ اور پھر جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے، کسی اور کے گھر جاتی ہے، تو اپنا حصہ لے کر جاتی ہے، اور تب بھی جو ہے اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے حقوق پورا کرے، اور جو ہے نان و نفقہ جس کو ہم کہتے ہیں خرچہ اٹھائے۔ تو اس میں کہیں پہ بھی ہمیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کم حقوق دیے ہیں اور بیٹے کو زیادہ دیے ہیں۔ اسی حساب سے ان کی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ زیادہ ہے بیٹے کی، کہ وہ پورے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اس پہ ہے۔ پھر اگر ہم آتے ہیں شادی کے معاملے پر، جو زندگی کا اہم ترین ڈیسیجن ہے، اس میں بھی دونوں کی فریقین کی رضامندی کو شرط قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکے کی رضامندی ہو اور لڑکی کی رضامندی نہ ہو، کیونکہ ایک طرف سے دیکھیں آپ لائف پارٹنر بننے جا رہے ہیں، آپ کا نکاح نامہ ہے، اس کی شقیں ہیں، اس میں باقاعدہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ میں اب اگر دیکھیں لاجیکلی کہیں پر بھی قانونی حیثیت سے، شرعی حیثیت سے، یا کہیں دنیا کی کسی بھی لاء میں دیکھیں، جب تک فریقین جو ہے آپس میں متفق نہیں ہوتے، اس شرائط پر جو ہے ایگری نہیں کرتے، تب تک جو ہے کوئی بھی ایگریمنٹ قابل قبول نہیں ہے، لیگل نہیں ہے۔ تو شریعت نے بھی بالکل لڑکی کو پورا حق دیا ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر چنے، اور اس کی مرضی پر ہے۔ لیکن یہ جو والدین کی رضامندی ہے وہ ایک ایڈیشنل ہے، تاکہ لڑکی کے لیے ایڈیشنل پروٹیکشن ہو کہ ماں باپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی رضامندی ہے، تو معاشرے میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں یا معاشرے میں جو انسیکیورٹی ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اور علم کے حصول کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے لڑکی کو یہ نہیں کہا کہ علم حاصل کرنا ایک حد تک کرنا ہے یا دینی تعلیم حاصل کرنا ہے، ایسا کوئی جو ہے ہمیں لمیٹیشن اسلام میں نظر نہیں آتی ہے۔ اور پھر دیکھیں اگر آپ دور جاہلیت میں بھی دیکھیں، پھر اسلام کے آنے کے بعد بھی دیکھیں، تو حضرت خدیجہ قریش کی وہ واحد خاتون تھی کہ جن کا تجارت پورے شام تک پھیلا ہوا تھا مدینے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تجارت کا مال لے کر جب شام گئے، ان کی امانت داری اور ان کا ایمان دیکھا، مال میں برکت دیکھا، تو حضرت خدیجہ جو ہے ان سے متاثر ہوئی۔ اور یہاں پہ دیکھیں کتنی آزادی ہے، آزادی رائے دیکھیں، آزادی اپنی لائف گزارنے کے لیے، کہ حضرت خدیجہ نے خود نبی اکرم کو پرپوز کیا۔ تو ابھی دیکھیں اتنا ماڈرن ہونے کے باوجود بھی ہماری سوسائٹی میں اگر ماں باپ کی طرف سے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے اگر پرپوز کیا جائے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس دور میں دیکھیں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے نبی اکرم کو شادی کا پیغام بھیجا،
اور نبی اکرم نے اپنے چچا ابو طالب کی مشاورت سے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور عمر کا ڈفرنس دیکھیں کہ 15 سال حضرت خدیجہ بڑی تھی. تو یہ سارے جو ہے سوشل بیریئر اس وقت کاؤنٹر کر دیا گیا ہے جو ابھی بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں. تو تجارت میں دیکھیں، بزنس میں دیکھیں، علم کے حصول میں دیکھیں، شادی کا معاملہ دیکھیں، اچھا جنگوں میں دیکھیں تو جنگ بدر میں اور جو اسلام کے ابتدائی جنگیں ہیں ان میں اولین شہید جو ہیں وہ خواتین ہیں. 2 ایسی خواتین ہیں جو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئی. اور جب دین اسلام آیا لوگوں کی طرف سے، جاہل قریش کی طرف سے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کیا گیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے دین اسلام کو، تو خواتین سے نہ سپر ہو گئی اور انہوں نے اتنا تشدد کیا کہ خواتین نے مطلب استقامت دکھائی، کھڑی ہوئی دین کے لیے، اور خواتین کی قربانیاں ہیں. اور ہجرت کے موقع پر بھی دیکھیں، اور اسلام کی تاریخ جو ہے خواتین کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے. ابھی دیکھیں پھر اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کا اپنے حق کے لیے مطالبہ کرنا، اور وہ خاتون جو پردے میں ہوتی ہیں لیکن اپنے اس حق کے لیے مسجد نبوی جاتی ہیں اور جا کر باقاعدہ اپنا دوبارہ سے انٹروڈکشن کراتی ہیں کہ اے لوگو، اے اصحاب، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ ہوں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے. اور اپنے فدق کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہاں پہ اصحاب سن رہے ہیں، کچھ رو رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے، دیکھیں اپنے حق کے لیے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو جو جناب زہرا نے ایک سٹینڈ لیا، اور وہ سٹینڈ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم بھی اپنے حقوق کے لیے تگ و دو کر سکتی ہیں، جد و جہد کر سکتی ہیں. اس کے بعد دیکھیں کربلا کا جو معرکہ پیش آیا، اس میں امام حسین کا اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جانا، خاندان کو لے کر جانا، اور خصوصی طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ رکھنا اور ان سے مشاورت کرنا، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خواتین جو ہے اہل ہوں تو کتنی پاورفل ہے. اور کربلا کا جو سانحہ ہوا، اس کے بعد تمام مرد شہید ہو گئے، اور جناب زین العابدین جو ہے وہ بیمار تھے، جس کو مطلب بچ گئے، یا اللہ کی مصلحت ایسی تھی. لیکن وہ بھی اس وقت رول جو ہے وہ جناب زینب کا لیڈنگ رول آتا ہے کہ امام زین العابدین بیمار تھے، لیکن انہوں نے جو ہے ہر موقع پر جناب زینب سے مشاورت کی. جب بھی کربلا کے معرکے کے بعد کوفہ، شام، اور شام کی قید سے رہائی کا جو یزید نے پیشکش کی کہ ہم آپ کو رہا کرتے ہیں، عزت و احترام سے آپ کو مدینہ پہنچائیں گے، یا جہاں کہیں آپ لے جانا چاہتے ہیں جائیں، تو جناب سید السجاد نے اس کو اوکے نہیں کیا، بلکہ جب کہا کہ میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کرتا ہوں، جناب زینب کے پاس تشریف لائے اور یزید کا جو مطالبہ تھا یا یزید کی جو پیشکش تھی وہ جناب زینب کے سامنے پیش کی. تو وہاں پر ہمیں جو ہے اتنی فکر انگیز اور ایک جیت نظر آتی ہے ہمیں کہ دیکھیں کہیں پر بھی قیدی جو ہے وہ خود شرائط رکھ کر آزادی چاہتے ہیں، لیکن یہاں بھی جناب زینب نے فرمایا کہ ہم اس وقت تک رہائی کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک ہماری شرائط پوری نہیں کی جاتی. اور وہ شرائط جناب زینب نے پیش کی کہ جو ہمارے لٹی ہوئی چیزیں ہیں، چادریں ہیں، میرے بھائی کا سر ہے، ہمارے خاندان کا سر ہے، وہ ہمیں واپس کیا جائے، اور 3 دن مجھے اسی شام میں سوگ منانے کی اجازت دی جائے. اور پھر جو ہے ان شرائط کے ساتھ جناب زینب نکلتی ہے وہاں سے قید سے. تو یہ دیکھیں یہ ایک لیڈنگ پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ خاتون جو ہے شجاعت ہو، استقامت ہو اور تربیت ہو، تو خاتون جو ہے ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھتا تھا، بادشاہت پر غرور تھا، اور اس نے جو جنایت اور جو ظلم کیا اس کو اسی دربار میں شکست فاش دے دی. اور ابھی دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ یزید کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور وہ شام جس میں قیدی بن کر جناب زینب گئی تھی، اب جو ہے وہ دمشق زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یزید کا کہیں ہمیں نام و نشان نظر نہیں آتا. اسی طرح جہاں کہیں پہ بھی دیکھیں اسٹرگل میں، پھر ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں
تو پاکستان جب بن رہا تھا اس میں خواتین کا کردار ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے. وہ جن فاطمہ جناح ہیں اور بیگم رانا لیاقت علی خان ہیں اور بہت ساری خواتین ہیں جن کی جد و جہد رہی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں پوری اسلامک کنٹریز میں ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام نظر آتا ہے کہ اپنے والد کے بعد جو ہے ان کو جب جیل میں رکھا گیا اور ان کو پھانسی کا اعلان ہوا تو کس طرح سے انہوں نے جو ہے اپنے والد کی جو ہے ظلم، ان پر جو ظلم ہوا وہ کس طرح سے سیاسی جو کردار ہے وہ بے نظیر کے نام کے حوالے سے بے نظیر ہی رہا ہے. اور ایک مسلم خاتون کے حوالے سے ان کی جد و جہد جو ہے ہمارے ملک کے لیے ایک نمونہ ہے، بلکہ پورے اسلام کے لیے ایک نمونہ ہے کہ بصیرت ہو اور اگر آپ کے پاس شجاعت ہو، اگر آپ کے پاس شعور ہو تو جو ہے خواتین اپنا رول ادا کرتے ہیں. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں کو تربیت دینے والی خواتین ہیں، مردوں کو گود میں اٹھا کر تربیت دینے والی خواتین ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کم عقل، کم تربیت یافتہ خاتون جو ہے ایسے مردوں کو کیسے معاشرے کی تحویل دے سکتی ہیں؟ تو ہمیں اس امپورٹنس کو، خاتون کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خواتین اگر نہ چاہیں تو معاشرہ بگڑ سکتا ہے، گھر بگڑ سکتا ہے، سوسائٹی بگڑ سکتی ہے، ملک بگڑ سکتا ہے. لیکن اگر خواتین عقل و فہم سے کام لے لے، تدبر سے کام لے لے تو ایک گھر بھی بنتا ہے، محلہ بھی بنتا ہے، سوسائٹی بنتی ہے، ملک بنتا ہے. تو خواتین کی کردار کو، خواتین کی اہمیت کو ہمیں اب بھی مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے.